لائبہ اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی۔ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ کوئی فرمائش ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہوتی تھی۔ آج کل لائبہ نے عجیب و غریب سی ضد پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت باہر کے کھانوں کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ کبھی اسے پیزا کھانا ہوتا، کبھی زنگر برگر، کبھی حلیم تو کبھی فرینچ فرائز۔ حتیٰ کہ گھر میں اس کی امی کتنے ہی مزے کے کھانے پکاتی مگر وہ ایک نوالا بھی نہ چکتی۔ مجبوراً اس کے والد اسے باہر سے اس کی من پسند چیز جو وہ کہتی کھانے کو لا کر دے دیتے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ اسے گھر میں کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ اس کے والد جب بھی اس کے لیے باہر کے کھانے لاتا تو اسے سناتا بھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس ان چیزوں کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے ہر وقت یہی سب کھانا تھا۔ حالانکہ وہ کہیں اسکول بھی جاتی اپنی دوستوں کے ساتھ تو وہ ہیلدی کھانے کھاتے، مگر لائبہ کو تو برگر کھانا ہی پسند تھا۔ وہ اپنے لنچ باکس میں بھی برگر پیک کروا کے لے جاتی تھی۔ اچانک ایک دن لائبہ جب اسکول سے گھر واپس آئی تو اسے تیز بخار ہو گیا، ساتھ ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، جو کھاتی وہ الٹ دیتی۔ اس کے والدین پریشان ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس نے چند ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ رپورٹس آئی تو وہی ہوا جس کا ڈاکٹر کو ڈر تھا، یعنی کہ لائبہ کو یرکان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے چند دوائیاں لکھ کر دی اور ساتھ ہی مکمل پرہیز کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ صرف ابلی ہوئی غذائیں کھا سکتی تھی۔ چکنائی اور مرچوں کا مکمل پرہیز تھا۔ ایک دو روز میں لائبہ کو بخار اتر گیا، لیکن کمزوری بہت تھی۔ آہستہ آہستہ اسے بھوک بھی لگنے لگی تھی، لیکن ہر وقت کھانے میں ابلی ہوئی لوکی، کدو اور مولی دیکھ کر اس کا دل سخت ڈوب گیا تھا۔ اس کی امی نے سمجھایا کہ اب تقریباً 1 مہینے تک اسے ایسی ہی غذا کھانی پڑے گی۔ ابلے ہوئے کھانوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ سن کر لائبہ خوب روئی اور چیخی چلائی، لیکن اس کی امی نے دل پر پتھر رکھ کر ابلے کھانے کھلائے۔ لائبہ رو رو کر امی سے کہتی، امی دیکھیں، اب میں کبھی ضد نہیں کروں گی، کبھی برگر اور پیزا نہیں کھاؤں گی۔ وہ جو آپ اتنے مزے کے دال چاول بناتے ہیں وہی بنا کر کھلا دیں پلیز۔ اس کی امی نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، چند دنوں میں آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور پرہیز بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لیے دعا کیا کرو۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ان کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ باہر کے کھانوں میں ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسے گھی اور کیسے مسالوں سے تیار شدہ ہے، یا وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اب تو آپ صبر شکر کر کے یہی کھانا کھاؤ۔ جب آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گی نا تو پھر جو دل چاہے وہ کھانا میں پکا کر کھلاؤں گی۔ آج لائبہ کو صحت یاب ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی امی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی ہے، بالکل فرمائش کر کے پکواتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ بالکل جناب، صحت بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور صحت کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بھی باہر کے کھانے کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ خیال رکھا کریں کہ وہ کس طرح تیار شدہ ہیں، اور یہ بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کی صحت ان سے متاثر نہ ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔